اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ، آپ کے صحابہ کرام پہ، آپ کے اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اللہ اس جمعہ کے صدقے سب مسلمانوں کی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں سب کی اللہ مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، 7 فروری ہے۔ آج کا میرا موضوع جتنا اہم ہوگا نا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس ویڈیوز کو کم از کم اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو سینڈ کریں، ان کو دکھائیں، ان کو بتائیں کہ کیا کچھ عالم اسلام کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ وہ میں کھل کے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا اور مختصر سے وقت میں۔ دیکھیں، جب ٹرمپ آیا تھا نا تو سب نے کہا تھا کہ نہیں جی یہ مسلمانوں کا حمایت میں آ رہا ہے۔ میں نے میرا اس وقت کا ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کیا کہا تھا کہ یہ یہودی ہے، یہودی اس کو لے کے آئی ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے دور رہو، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے دوستی کرو گے یا ان کے قریب جاؤ گے تو تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ اب ان کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے تو عمران نیازی نے ان کے ساتھ رشتہ داری کی، ان کی عورت کو، ان کے یودن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا، جھوٹ بول کے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے۔ کرسچن ہو جائیں گے، ہندو ہو جائیں گے، سکھ ہو جائیں گے، یہ یہودی کبھی نبی پاک کے وقتوں میں مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اب عمران نیازی کے کہنے پہ مسلمان ہوں گے۔ یہ شروع سے ہی کٹر یہودی جو ہے نا، یہ اسلام دشمن ہے۔ تو اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ تو ان کا کافی عرصہ پہلے کا، تقریباً 100 سال پہلے کا تھا، گریٹر اسرائیل بنانے کا۔ اسی مقصد کے لیے اسرائیل کو بنایا گیا تھا، فلسطین کی سرزمین پہ لا کے یہودیوں کو بسایا گیا تھا۔ ہٹلر نے ان کے ساتھ جو کیا تھا نا تو بالکل 100% سچ کیا تھا۔ اس نے تھوڑے سے یہودی اس لیے چھوڑ دیے تھے کہ تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا، اور اب واقعی پتہ چل رہا ہے کہ ہٹلر نے صحیح کام کیا تھا۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اپیل ہے آپ سب سے کہ یہ میرا نہیں، آپ سب کا چینل ہے۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور سکپ نہ کیا کریں، پوری ویڈیوز دیکھ لیا کریں۔ 10-15 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 24 گھنٹوں میں 15 منٹ نکال کے نا، میں جب نہیں رہوں گا تو پھر میری باتیں یاد آئیں گی۔ بزرگوں کے باتیں سنا کرو، ان کا تجربہ ہوتا ہے، زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہوا۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے اور میرے استاد محترم بھی تھے، ان سے ہی میں نے سیکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، اس کو بیچنا نہیں، لفافہ نہیں لینا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 75 سال کا ہو گیا ہوں، اور ابھی تک میں نے الفن کہتا ہوں کہ میں نے کبھی لفافہ نہیں لیا، نہ ہی جھوٹ کو شامل کیا۔
میں اسی لیے مجھے چینل پہ بلاتے ہی نہیں تھے. پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا, الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے ناکام ہوا تھا کہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, فراڈ کیا جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں, ویڈیو پوری دیکھا کریں اور ویڈیو کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں, اور جو اشتہار چلتے ہیں نا ان کو بھی دیکھا کریں, وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ آپ سب کا جمعہ قبول کرے اور آسانیاں پیدا کرے. اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. دیکھیں, ٹرمپ نے آتے ہی گریٹر اسرائیل منصوبے پہ کام شروع کر دیا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے, جنگل کا قانون ہے, دنیا میں بھی وہی قانون, قدرت کا قانون نافذ ہے جو قدرتی طور پہ نافذ ہے. جنگل میں دیکھ لیں, وہی جانور زندگی پاتا ہے, جی پاتا ہے یا آگے چل پاتا ہے جس میں طاقتور جو ہوتا ہے. ہمیشہ طاقتور اپنے سے کمزور کو ختم کر دیتا ہے, مار دیتا ہے. اب دیکھ لیں, انگریز آئے برِ صغیر میں, انہوں نے کیا کیا, اپنے ایجنٹ پھیلائے. یہ میر صادق, میر جعفر جیسے غدار پیدا کیے. ان غداروں نے ٹیپو سلطان کو شکست دلوائی, بہادر شاہ ظفر کو شکست دلوائی, مغلوں کو شکست دلوائی, اور وہی اب دوبارہ ایکٹیو کر دیے گئے ہیں. انہی کے اصولوں کے تحت یہودیوں نے بھی اسی طریقے کو اپنایا ہے. انہوں نے اندر سے غدار پیدا کر دیے ہیں. عدلیہ میں انہوں نے بے حساب غدار جج پیدا کر دیے ہیں جو ان کے ہی ٹاؤٹ ہیں, ان کے سہولتکار ہیں. فوج میں بھی بے حساب ٹاؤٹ تھے ان کے, لیکن اب اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سب اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ یہ جج بھی پہنچیں گے اپنے انجام کو. اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے. مسلمان آج اپنے کرتوت درست کر لینا. یہ اسلام کو, جہاد کو, جب قرآن میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی بات کا آیا تو وہ جہاد کا آیا ہے, جس کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے. جہاد اب بن گیا دہشت گردی. جو جہاد کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. تو مسلمانوں کی اکثریت بھی اسی بات کو تسلیم کرتی ہے. لیکن یہ جو یہ کر رہے ہیں نا, یہ ان کے ایجنٹ, یہ جہاد نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے. یہ جو طالبان کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں, مام بلوچ کر رہی ہے یا بلوچ سردار کر رہے ہیں, یہ آرمی پہ حملے کر رہے ہیں, یہ فتنہ خوارج کے لوگ کر رہے ہیں, یہ دہشت گردی ہے. جہاد دہشت گردی نہیں ہے. اصل جہاد جو ہے نا وہ ہے جو کشمیر میں لوگ کر رہے ہیں یا فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں, وہ ہے اصل جہاد. اپنی فوج کے خلاف لڑنا کہاں کا جہاد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان کی حکومت ہے, دین پہ چل رہی ہے, تو اس کے خلاف جو بھی بندہ کھڑا ہوگا وہ واجب القتل ہے. اس کو جہاں دیکھو قتل کر دو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے سب سے زیادہ فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دور رہو. ان کے نزدیک بھی جاؤ گے تو ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. یہ تمہارے کھلے دشمن ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں. اور قرآن کون لے کے آیا؟ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے. تو اب دیکھیں, کھل کے اس کا چہرہ سامنے آ گیا گریٹر اسرائیل بنانے کا. اس نے صاف کہہ دیا کہ بھائی گریٹر اسرائیل کی بنیاد پڑے گی یہ غزہ سے. غزہ کے لوگوں کو بسایا جائے گا, وہ چلے جائیں شام میں چلے جائیں یا پھر لبنان میں چلے جائیں. اب شام کو اسی مقصد کے لیے صدر صدام کی حکومت گرائی گئی. یہاں کے یہ یوتھڑ اور یہ نام نہاد جو فتنہ پھیلانے والے مولوی ہیں نا, یہ مولویوں نے سب سے زیادہ بیڑا غرق دین کا کیا ہوا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ اگر اسلام کا اصل چہرہ دکھائے نا تو اسلام کا اصل چہرہ بڑا خوبصورت ہے. اس میں نرمی ہے, سختی کا عنصر ہی نہیں ہے. لوگوں کو ڈرا ڈرا کے دین سے دور کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھیں کس طریقے سے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ کام شروع ہو گیا ہے. اس میں پہلے, لیکن اس کی راہ میں, گریٹر اسرائیل کی راہ میں بڑے رکاوٹ جو ہے نا وہ 3 ملک ہیں. اب ٹرمپ نے فنڈ جاری کر دیے ان 3 ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے.
کون کون سے 3 ملک ہیں؟ سب سے نمبر 1 پہ ہے پاکستان، نمبر 2 پہ ہے ایران، نمبر 3 پہ ہے ترکی۔ یہ تین ممالک رکاوٹ ہیں گریٹر اسرائیل میں۔ تو اب پہلے انہوں نے ٹرمپ نے فنڈ جاری کیے کہ سب سے پہلے پاکستان کی فوج کو اور عوام کو لڑا کے کمزور کیا جائے فوج کو، اور اس کے بعد پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اس کے بعد پھر ایران کی فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑا کے کمزور کیا جائے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، کمزور کر دیا جائے۔ پھر ترکی فوج کو اور عوام کو لڑا کے اس کو کمزور کیا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ یہ منصوبہ ہے، اس کے بعد جا کے گریٹر اسرائیل بنے گا، اور اس کے لیے فنڈ جاری ہو گئے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے فنڈ اب مل بھی گئے ہیں، جاری بھی ہو گئے ہیں، مل بھی گئے ہیں۔ آج کل تو آن لائن سسٹم ہے، منٹوں میں مل جاتے ہیں۔ تو اب کس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ فنڈز پہنچے ہیں، تو وہ جج بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، وکیل بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، ڈالر جو ملے ہیں۔ بل کلنٹن نے جب اس نے پکڑایا تھا نا اسامہ بن لادن کو، وہ پتہ نہیں اس مردود کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو بل کلنٹن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ مسلمان اپنے ڈالروں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیں۔ خاص طور پہ پاکستان کا نام لے کے اس نے کہا تھا کہ پاکستانی ڈالروں کے لیے اپنی ماں کا بھی سودا کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اور حقیقت بھی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ٹاؤٹ جج یہ جو بیچ رہے ہیں، انصاف بیچ رہے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ صدر کو، وزیر اعظم کو اور آرمی چیف کو بھی اتارنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ان کے سامنے نظریں کیوں جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کانے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے یہ لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں کرپشن میں۔ یہ پھر انہوں نے پھر کیا انصاف کرنا ہے؟ یہ انصاف بیچ رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس اب 2 جج جو رخصت پہ چلے گئے ہیں نا، ان کا منصوبہ یہ پیچھے سے ہی منصوبہ ان کو ملتا ہے بنا بنایا، انہوں نے بس اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے کہ 2 جج استعفیٰ دیں گے، دونوں جج استعفے دے کے تو قیادت کریں گے وکیلوں کی۔ اب ان کو پیسہ دیا جائے گا، بے حساب ڈالر دیے جائیں گے، وہ باہر نکلیں، پھر پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں، باقی سیاسی جماعتیں شامل ہوں، سیاسی لیڈروں کو بھی خریدا جائے گا، کافی زیادہ لیڈروں کو۔ یہ اکیلا عمران کو نہ سمجھے آپ، اس کے علاوہ بھی ان کے کافی ٹاؤٹ موجود ہے، ہر ایک پارٹی کے اندر موجود ہے، نون لیگ کے اندر بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی کے اندر تو اکثریت میں موجود ہیں، اور مولانا کی جماعت میں بھی موجود ہیں، اس میں بھی اکثریت میں موجود ہیں۔ ہر جماعت کے اندر ان عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ موجود ہے، ان کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ پھر پی ٹی آئی تو پوری کی پوری ہے ہی عالمی طاقتوں کی ایجنٹ، تو اس کے بعد پھر فوج کو اور عوام کو لڑایا جائے گا۔ اب عوام کا کام ہے کہ اب صرف 3 ممالک نشانے پہ ہیں اس وقت۔ پہلے پاکستان کو تباہ کرنا ان کا کام ہے، اس کے بعد ایران کو، پھر ترکی کو، اور پھر گریٹر اسرائیل بنانا۔ پھر تو پیچھے کوئی بچے گا ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ساتھ دے گی اور اس منصوبے کو ناکام بنائے گی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں کہ کس طرح گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، اگر میرا یہ الفاظ غلط ہو یا اس میں نے کوئی فراڈ شامل کیا ہو تو جمعے کا مبارک دن ہے، اللہ کی میرے پہ مار پڑے، میرے پہ اور میری اولاد پہ، اگر میں نے اس میں کوئی جھوٹ شامل کیا ہو۔ یہ بالکل 100% میں سچ بیان کر رہا ہوں، بڑی تصدیق کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد ولاگ کر رہا ہوں، ورنہ میرا سیاست میں آج ولاگ کرنے کا پروگرام تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب ہمارا ملک خطرے میں جا رہا ہے، ملک پہلے ملک ہے تو پھر ہم بھی ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں، کیونکہ ملک ہے تو ہم سب، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے۔ اب بڑوں کے تو 10 ممالک میں ہیں گھر،
یہ ٹاؤٹ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو نیشنلٹیاں امریکہ کی لی ہوئی ہیں، ان کے بچوں کے پاس نیشنلٹیاں امریکہ کی ہیں، تو عام کو اس لیڈر کوئی سیاسی رہنما کوئی لے لینا ڈبل نیشنلٹی ہو اس کے پاس تو اس کو نائل قرار دے دیا جاتا ہے نا، تو یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں آج کہ اب عوام تنگ آ چکے ہیں، میں نواز شریف کو بھی کہہ رہا ہوں، زرداری کو بھی کہہ رہا ہوں، شہباز شریف کو بھی کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں، عمران نیازی کو بھی کہہ رہا ہوں، اب عوام پس چکی ہے، عوام کا اب صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کس قانون کے تحت انہوں نے وزیروں کی مشیروں کی تنخواہیں ڈبل ٹرپل کی ہیں، ان کی سہولتیں ڈبل کی ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ کیا آسمان سے اتری مخلوق ہیں یا ان کو زیادہ مہنگائی کاٹ رہی ہے؟ وہ جو غریب گھر کا سامان بیچ کے بجلی اور گیس کا بل دے رہے ہیں، میرا خود 70,000 روپے سردیوں کا بل آیا ہوا تھا، یقین جانیے میں الفاً کہہ رہا ہوں، قسماً کہہ رہا ہوں کہ میں نے قرض اٹھا کے 70,000 روپے بجلی کا بل پے کیا ہے، کیونکہ ایماندار بندہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے حالات ہمیشہ گردش میں ہی رہتے ہیں۔ کرپٹ آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ بے حساب دیتا ہے، کیونکہ اس کو آخر میں دوزخ میں جانا ہوتا ہے، تو آزمائش اسی پہ ہی آتی ہے جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو شکر ہے اس مالک کا ہر حال میں، جس حال میں بھی مالک رکھے، بس یہی دعا ہے کہ اللہ ایمان پہ زندگی دے اور ایمان پہ ہی موت دے۔ تو اب پاکستان کے، ایران کے اور ترکی کے عوام نے مل کے، ترکی اور ایران کے عوام تو خیر ہے ہی باشعور ہیں، وہاں پہ ٹاؤٹ کم ہے، کم مقدار میں ہے، وہاں پہ قانون سخت ہے، یہاں پہ قانون یہ بغیرت دلال بیچ رہے ہیں۔ میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے باہر تو ہو نہیں سکتی ہے، تو میرے جیسے لاکھوں اس ملک پہ قربان، کوئی بات نہیں، اس ملک پہ اگر میں بھی قربان ہو جاؤں تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو اب پاکستان کی عوام سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ ابھی 8 تاریخ کو احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی ہے، یقین جانیے کل کے دن کے لیے، ہفتے والے دن کے لیے، یہ بھی اسی حصہ ہے، اسی گریٹر اسرائیل کا ہی حصہ ہے۔ یہ جلسے جلوس کرنا یا یہ پی ٹی آئی ایکٹیو ہو گئی ہے ایک دم، کس طریقے سے سارا کچھ، اس کا عمران نیازی کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا یہ چل رہا ہے امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ وہ جبران ریاض کر رہا ہے، اور یہ عمران ریاض جو ہے نا جو اب ملک سے بھاگا ہے ٹاؤٹ، یہ بھی عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہی تھا، اب انہی کے پاس جا کے انہی کی گود میں بیٹھ گیا ہے۔ یہ سب عادل راجہ ہو گیا، وہ مہدی مردود ہو گیا، یہ سب جو ہے نا یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان سے بچیں، ان کے بلا کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی گزارش ہے، خوددارہ ان لوگوں کا ولاگ نہ دیکھا کریں، یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ او قسم خدا کی، میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر میں جمعے کا مبارک دن ہے تو جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے پہ اللہ کی لعنت پڑے، میں سچ بیان کر رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ڈالر لے کے، پیسے لے کے، یہ عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں، ایجنٹ ہیں ان کے، یہ جو ولاگر جتنے بھی ہیں نا، یہ جو اس وقت فوج کے اور آرمی کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ولاگ کر رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ اسی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، انہی سے ڈالر ان کو ملتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اسلام سے دور کرتے ہیں، ملک کے خلاف کرتے ہیں، فوج کے خلاف کرتے ہیں۔ اس وقت آپ لوگ اپنی فوج کا سہارا بنیں، فوج کا بازو بنیں اور فوج کا ساتھ دیں، اور جتنا ہو سکے نا ملک کے وفادار بنیں۔ اگر یہ ملک ہے تو کئی عمران آئیں گے، کئی نواز شریف آئیں گے، کئی زرداری آئیں گے، کئی شہباز شریف آئیں گے، کئی مولانا آئیں گے، ملک ہے تو اچھا ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ جب ملک ہی نہیں ہوگا تو آپ نے یا میں نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے بھی غلام ہی بننا ہے پھر۔
تو اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، خدا را ملک کے پاکستان کے وفادار بنے، اپنی آرمی کے وفادار بنے، اپنی حکومت کے وفادار بنے، اور ان غداروں کو ساتھ ہرگز نہ دیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، ان کا ولاگ مت سنا کریں، وہ آپ لوگوں کو بیکار رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ خدارا نئی نسل کو ان سے بچاؤ، نئی نسل سے میری اپیل ہے، خدارا اس بندے کو سنا کریں جو آپ لوگوں کو سچ کی طرف لے کے آئے، جھوٹ سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے سچ بولنے، سچ سننے کی اور سچ کہنے کی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اس ملک کی اور افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔